اگر ہم اپنے سالاروں کو اسی طرح مرواتے گئے تو اپنے لشکر پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، ایک تجربہ کار سالار نے کہا۔ میدان میں دیکھیں، صرف ہمارے سالاروں اور کمانداروں کی لاشیں پڑی ہیں اور مسلمان ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ ہم اتنا لشکر کیوں لائے ہیں؟ ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے کچل دیں گے، ان کی لاشیں پہچانی نہیں جائیں گی۔ ہمیں پورے لشکر سے ایک ہی بار حملہ کر دینا چاہیے۔ کلب کے ایک سالار نے کہا۔ نہیں، مہان نے کہا، مسلمانوں سے اتنی بار شکست کھا کر بھی تم مسلمانوں کو نہیں سمجھے۔ مسلمانوں کی نفری جتنی کم ہوتی ہے، یہ اتنے ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ میں پہلا حملہ ذرا کم نفری سے کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا تھا، سورج سر پر آ گیا تھا، اگست کی گرمی اور حبس کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مہان نے اتنی ہی نفری حملے کے لیے آگے بڑھائی جتنی مسلمانوں کی تھی۔ یہ اس کے اپنے لشکر کی نفری کا چوتھا حصہ تھا، یعنی تقریباً 40,000۔ یہ تمام نفری پیادوں کی تھی۔ جب یہ نفری رومیوں کی دفول کی تال پر آگے بڑھی تو لگتا تھا جیسے طوفانی سمندر کی موجیں پہلو بہ پہلو بکھری ہوئی گراتی ہوئی اپنے ساتھ ہی سب کچھ بہا لے جانے کو آ رہی ہیں۔ اسلام کے پاسبانوں، کسی مجاہد کی گرجدار آواز بلند ہوئی۔ آج کا دن تمہارے امتحان کا دن ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کی صفوں سے تکبیر کے نعرے گرجے۔ اگلی صف میں جو لمبی برچھیوں والے تھے اور جو تیر انداز تھے وہ تیار ہو گئے۔ ایک ایک تیر کمانوں میں چلا گیا، برچھیاں تن گئیں۔ ہر مجاہد کی زبان پر اللہ کا نام تھا۔ بعض کسی نہ کسی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ رومی پیادوں کا سیلاب قریب آ گیا۔ اسلام کے نیزہ بازوں نے بڑھ بڑھ کر برچھیوں کے وار شروع کر دیے۔ آگے والے رومی گرتے تھے تو پیچھے والے انہیں روندتے ہوئے آگے بڑھتے۔ نیزہ بازوں کا کام کچھ تو تیر اندازوں نے آسان کر دیا تھا۔ رومی ابھی برچھیوں کی زد سے دور ہی تھے کہ ان پر تیر اندازوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا تھا۔ رومیوں نے تیروں کو ڈھالوں پر لینے کی کوشش کی تھی، پھر بھی کئی رومی تیروں کا شکار ہو گئے۔ اس سے رومیوں کی پیش قدمی کی رفتار سست ہو گئی۔ آگے آئے تو مسلمانوں کی برچھیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا، لیکن ان رومیوں کا حملہ مسلمانوں کے سارے محاذ پر نہیں بلکہ 11 میل لمبے محاذ کے تھوڑے سے حصے پر تھا۔ اتنے تھوڑے حصے پر اتنی زیادہ نفری کا حملہ روکنا آسان نہیں تھا۔ رومی پیادے بڑھے آ رہے تھے، حالانکہ ان کا نقصان خاصا زیادہ ہو رہا تھا۔ مسلمان تیر اندازوں اور نیزہ بازوں نے جب دیکھا کہ رومی سر پر آ گئے ہیں تو انہوں نے تلواریں نکال لیں اور مارکے کی خون ریزی میں اضافہ ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا دماغ حاضر اور حوصلے قائم رکھے۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ محاذ کے جس حصے پر اتنا زوردار حملہ ہوا تھا اسے کمک سے مزید مضبوط کیا جاتا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اس سے بھی زیادہ خطرے مول لینے والے سالار تھے۔ انہوں نے محاذ کے کسی اور حصے کو کمزور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجاہدین کو معلوم تھا کہ وہ کتنے کچھ ہیں اور ان کے پاس کیا ہے۔ انہی حالات میں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، چنانچہ انہوں نے کمک اور مدد کی امید دل سے نکال پھینکی تھی۔ مدد کے لیے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی سالار احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ رومی سالار اعلیٰ مہان دیکھ رہا تھا کہ اس کے حملہ آور پیادے کٹ رہے ہیں اور وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا جس مقصد کے لیے اس نے حملہ کرایا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے حملہ آور پیادوں کو پیادہ یا سوار دستے کی کمک نہ دی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مہان کو یہ توقع تھی کہ مسلمان اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پورے محاذ کو درہم برہم کر دیں گے، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کمک نہ ملنے کا اور اپنے اتنا زیادہ نقصان کا اثر رومی حملہ آوروں اور پیادوں پر بہت برا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے کہ ان کے سالار نے انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ منظر جذباتی سا تھا۔ جب مجاہدین جو اپنی جگہ سے آگے چلے گئے تھے واپس آئے، ان کی عورتیں ان کی طرف دوڑ پڑیں۔ وہ اپنے خامدوں کو پکار رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے مردوں کو گلے لگایا اور جو زخمی تھے ان کی باقاعدہ مرہم پٹی کرنے سے پہلے اپنی اوڑھنیاں پھاڑ پھاڑ کر ان کے زخم صاف کیے اور ان پر اوڑھنیوں کی پٹیاں باندھ دیں۔ عورتیں پانی کے مشکیزیں اٹھائے میدان جنگ میں پھیل گئیں۔ وہ ان زخمیوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھیں جو اپنے سہارے اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں تھے۔ عورتوں کے انداز میں والہانہ پن اور دیوانگی سی تھی۔
وہ شدید زخمی ہو جانے والوں کو پانی پلاتیں، ان کے زخموں پر کپڑے پھاڑ کر پٹیاں باندھتیں اور انہیں اٹھا کر اپنے سہارے پیچھے لا رہی تھیں۔ شام گہری ہو گئی تو میدان جنگ میں مشعلیں نظر آنے لگیں۔ عورتوں کے ساتھ مجاہدین بھی اپنے شدید زخمی اور شہید ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے حوصلے بلند تھے، انہوں نے بڑا ہی شدید حملہ بیکار کر دیا تھا۔ میدان جنگ میں رومیوں کی لاشیں دیکھ کر ان کے حوصلے اور جذبے کو مزید تقویت ملی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ بہت سے رومی ایک گروہ یا جیش کی صورت میں مشعلیں اٹھائے آگے آئے۔ وہ اپنے زخمیوں کو اور اپنے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھانے آئے تھے۔ وہ ایسی ترتیب اور ایسے انداز سے چلے آ رہے تھے جیسے حملہ کرنے آ رہے ہوں۔ مسلمان جو اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا رہے تھے تلواریں نکال کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اچھا خاصا معرکہ ہوا، ہم اپنے زخمیوں کو اٹھانے آئے ہیں۔ رومیوں کی طرف سے آواز بلند ہوئی، تم زخمی ہو کر ہی اپنے زخمیوں کو اٹھا سکو گے۔ مجاہدین کی طرف سے جواب گرجا۔ 2-3 جگہوں پر اسی طرح کی جھڑپیں ہوئیں اور رات گزرتی رہی۔ اسی وقت رومی سالار اعلیٰ مہان نے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، وہ کہہ رہا تھا، ہم اپنے حملے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر رکھا ہے، ایک سالار نے کہا۔ نہیں، مہان نے کہا، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں، مسلمان ایک ہیں، وہ بھی مختلف قبیلوں کے ہیں، لیکن وہ سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے رشتے کا پابند کر لیا ہے، اس عقیدے نے انہیں ایک جان کر دیا ہے۔ ہم میں یہ اتحاد نہیں، کئی ایک علاقوں اور کئی ایک قبیلوں کے لوگ ہمارے ساتھ عاملی ہیں، لیکن ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں جو ہم سب کو متحد کر سکے۔ ایک رات میں اتحاد پیدا نہیں کیا جا سکتا سالار اعلیٰ، ایک پرانے سالار نے کہا۔ ہمارے درمیان اتحاد نہ ہونے کا مطلب تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ہمیں انہی حالات میں لڑنا ہے۔ ہاں، مہان نے کہا، ہمیں انہی حالات میں لڑنا ہے۔ میں مایوس نہیں، ہمیں کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کل صبح ہم اس وقت مسلمانوں پر حملہ کریں گے جب وہ حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور یہ ان کی عبادت کا وقت ہوگا۔